حکیم نے مریض کی والدہ کا نام پوچھ کر سارا کچھ بتا دیا. یہ والدہ کا نام پوچھ کر سارا کچھ بتانے کا کیا چکر ہے؟ کیا بتا دیا؟ اس کی میڈیکل بیماری بتائی یا کوئی اور چیز بتائی؟ جی یہ کیا ہے جی؟ اچھا تو اچھی بات ہے، علم کے ذریعے پتہ چل سکتا ہے. بعض اوقات کچھ چیزیں میڈیکلی یعنی جو ماں باپ کی بیماریاں وہ بھی ٹرانسفر ہوتی ہیں اولاد کے اندر. نام سے بتا دیا یہ اس طریقے سے نہیں ہوا گا، کوئی اس کا تکا لگ گیا ہوگا، ہو سکتا ہے اس کی والدہ کو ماں باپ کو جانتا ہو، اس کے ذریعے ہوگا. یہ تب درست ہوگا جب 100 بندے جائیں، 100 کے 100 بندے اپنی ماؤں کے نام بتائیں اور 100 کی 100 بیماریوں کو ڈیٹیکٹ کریں، پھر میں مانوں گا. سائنس پھر مانے گی. سائنس کہتی ہے جی آپ 1,00,000 بندہ بھی لے آئیں، سب کے لیے ایک ہی رزلٹ نکلے گا. سائنس نے ثابت کر دیا. بلڈ گروپ بی پازیٹو اگر کسی کا گروپ ہے نا، دنیا میں آپ 1 کروڑ بندے لے آئیں بی پلس کے، کسی کا بھی خون اس کو لگا سکتے ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ اس کا لگ جائے گا اس کا نہیں لگے گا، کیونکہ سائنٹیفکلی چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے. لیکن اس طرح کی جو اٹکل پچو ہے نا، 1-2 جگہ تکا لگتا ہے، 10 جگہ نہیں لگتا. ہاں تو یہ تکے جو ہے نا یہ نہیں ہوتے، ڈیفینیٹ نالج ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہے یہ بلڈ گروپ کو دریافت ہوئے بمشکل 125 سال ہوئے. 1900 پورے 1900 کے اندر، یعنی پچھلی صدی میں ایک آسٹرین تھا جس نے یہ بلڈ گروپس دریافت کیے تھے. اس سے پہلے دنیا کو پتہ نہیں تھا کہ بلڈ کے بھی گروپ ہوتے ہیں. جانوروں کا خون بھی انسانوں کو لگایا جاتا تھا، انسان کا انسان کو لگاتے تھے. توکا لگ گیا تو انسان بچ جاتا تھا، نہیں تو مر جاتے تھے. ظاہر بلڈ گروپ ڈفرنٹ ہوگا تو بندہ تو مر جائے گا، وہ کلوٹ بنا دے گا. جنگوں میں اتنے لوگ مر جاتے تھے خون ضائع ہونے کی وجہ سے، کیونکہ خون لگاتے تھے تو بلڈ گروپ کا تو پتہ ہی نہیں تھا. ایک بلڈ دوسرے کو لگا دیں آپ، اس کا گروپ نہ میچ کرے تو وہ اس کا جسم تو اسے ایکسپٹ نہیں کرے گا، اس کے جسم میں کلوٹ بن جائیں گے. اگر اس نے نہیں بھی مرنا تھا بھی مر جائے گا، کیونکہ اس میں کلوٹس بن جائیں گے. تو میں یہ پوچھوں گا کہ یہ جو بزرگ دلوں کا حال جانتے تھے، ان سے بلڈ گروپ کیوں نہیں دریافت ہوئے؟ اتنی دنیا مرتی رہی. آپ دیکھ لیں سائنس کی برکت سے جس طرح بیماریوں کا علاج آیا ہے. پہلے تو لوگوں کی اتنی عمریں نہیں ہوتی تھی. آپ کو جھوٹ بتایا جاتا ہے پہلے بڑی لوگوں کی عمریں ہوتی ہیں، وہ کسی ایک بابے دی ہوتی چیزیں. 1000 بندے دیکھیں گے نا، ان میں سے 900 جو ہے نا 30 سے 40 کے درمیان فوت ہو جاتے تھے. وہ ایک کل بابا زندہ ہوتا تھا، لوگ تو بڑے بابے کی عمریں. ظاہر ایک بچہ دیکھ لیا نا انہوں نے، وہ دن نال تھے سارے مر گئے ہوئے. آپ 8 سے آلموسٹ 12, 13, 1400 سال پہلے چلے جائیں تو ایوریج لوگوں کی عمریں یہی ہوتی تھی 30, 40, 50. 100 تو سوچ بھی نہیں سکتے آپ کوئی پہنچتا ہو. اکا دکا بندہ. اتنی بیماریاں، جنگیں، اتنے مسائل ہوتے تھے کہ اکثر تو بچے بچپن میں فوت ہو جاتے تھے. ڈلیوری کے دوران مائیں مر جاتی تھی، علاج ہی کوئی نہیں تھا، خون اتنا ضائع ہو جاتا تھا. پھر بچوں کو ٹیکے نہیں لگتے تھے، بچے کے ہی مر جاتے تھے. پھر جنگوں کی مصیبتیں، پھر ایک وبائی مرض آتا تھا، پورا علاقہ مر جاتا تھا. یہ تو 20ویں صدی میں جب سائنس کی برکت سے لوگوں کو بیماریوں کا علاج کا پتہ چلا تو آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی عمریں بڑھنا شروع ہوئی ہیں. ادروائز اتنی زیادہ عمریں نہیں ہوا کرتی تھی. ابھی بھی آپ دیکھیں ایوریج لائف جو ہے وہ پاکستان میں تو خیر 50 پہ ہی آ گئی ہوئی ہے. ویسے جو ہے وہ نبی اسلام کی حدیث ہے جامع ترمذی میں کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہے. لیکن یہ بھی کوئی تھم رول کے طور پہ نہیں، ایوریج نبی اسلام نے بات کی ہے. اب یہ کئی حکمرانوں کے میں نے پوری اس دن ایک اس پہ ورکنگ کی کہ میں حکمرانوں کی دیکھوں کتنی عمریں ہوئی ہیں. عمر بن عبدالعزیز 38 سال، اور یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں قمری اعتبار سے، سولر ایج کے اعتبار سے 36 ایئرس فوت ہو گئے. یزید کی عمر بھی 35-36 سال تھی جب وہ مرا. بعد کے حکمرانوں میں بھی کوئی 60-70 پہ پہنچا ہے. ادروائز بنو عباس کے بھی آپ حکمران دیکھیں 50 سے نیچے ہی سارے مرے ہیں. میں پہلے ان کا پڑھتا تھا نا کہ ایک مجلس میں پورے دمے کھا جاتے تھے. یہ آپ کو ملے گا ان کی نا تاریخ میں، اتنے کھانے ہوتے تھے، اتنی ان کی لونڈیاں، اتنی انہوں نے بیویاں رکھی ہوئی ہیں. میں کہتا تھا یار یہ جن تھے یا انسان تھے؟ تو مجھے یہ شک تھا کہ یہ لوگ زیادہ عمریں نہیں جیتے ہوں گے. پھر جو بندہ اتنا زیادہ اگر کولیسٹرول اپنے اندر کرے گا اور پھر وہ بیٹھا رہے گا تخت کے اوپر، اس نے ہلنا بھی نہیں ہے، تو ہارٹ فیل ہوتے ہوں گے. پھر میں نے واقعی ایک دن جب کیلکولیٹ کیا تو زیادہ تر حکمران 40 سے 50 کے اندر ایکسپائر ہو گئے. میں ایون یہ ائمہ اہل بیت ہیں جو اکا دکا 60 پلس گئے ہیں، باقی سب بلو 50 شہید بھی ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، بلو 40 بھی ہوئے. درود تنجینا افضل ہے درود ابراہیمی، اور درود تنجینا تے اے مولویوں نے لکھا ہے، بابیاں نے لکھا ہے. یہ تو قرآن دی کے لینا دینا، اس میں تو سارے الفاظ درست بھی نہیں ہے. درود ابراہیمی تو بخاری مسلم میں، وہ بابوں کا درود ہے، یہ کتابوں کا درود ہے. کیا افغانستان میں اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے؟ اگر ہوگی ہے تو وہاں ہجرت کر کے جانا ٹھیک ہے. اسلامی حکومت تو نہیں ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے، اسلامی حکومت نہیں ہے، ایک فرقے کی حکومت ہے. اور اس میں بھی اچھی چیزیں بھی ہیں اور اچھی چیزیں نہیں بھی ہیں. مثلا مجھے تو بہت اختلاف ہے جو انہوں نے عورتوں کے اسکول کالجز بند کر دیے. یہ بہت بڑا ظلم ہے. انہوں نے دنیا سے پیچھے کرنا ہے اپنی عوام کو، ظلم کے اوپر مبنی ہے. وہ آگے سے جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ جی وہ ہم عورتوں کو اس لیے باہر نہیں
نکلنے دیتے کہ ہمارے مرد اتنے عرصہ پہاڑوں میں رہے ہیں، وہ عورتوں کو دیکھ کے نا پاگل ہو جاتے ہیں. تو بھائی تزکیہ نفس کریں ان کا، پاگل ہو جاتے ہیں. اچھی چیزیں بھی ہیں جو وہاں پہ اسلامی سزائیں انہوں نے نافذ کی ہیں، بہت اچھی بات ہے. کرائم کو کافی حد تک کنٹرول کر لیا انہوں نے. اور افغانستان کے قبائلی سسٹم میں جہاں پہ اتنا ظلم کا نظام تھا طالبان سے پہلے، زبردستی لوگوں کی بیویوں کے اوپر قبضہ جما لیتے تھے، بھائی مر گیا تو جو دیور یا جیٹھ جو ہوتا تھا وہ قبضہ کر لیتا تھا. یہ کام اب ختم ہو چکے ہیں. بلکہ اگلے دن وہ گوروں نے ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، ان کی عدالت کی کارروائی دکھائی جس میں ایک مرد جو ہے وہ زبردستی اپنی بھابھی کے ساتھ شادی کرنا چاہ رہا تھا، وہ بیوہ ہو چکی ہوئی تھی اور وہ کہہ رہی تھی میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا. تو یہ تو افغانستان میں عام ہے، بدماشی ہے. اور اس کے سارے خاندان والے بھی نہیں رہے گی. وہ پھر عدالت میں اس نے کیس کیا. اگر طالبان نہ ہوتے تو اس کی کوئی سنوائی نہیں تھی. وہ قاضی نے فیصلہ کیا، اس نے کہا نہیں، یہ رائٹ ہے عورت کا، نہیں رہنا چاہتی تم نہیں روک سکتے. اب وہ طالبان کی گورنمنٹ ہے تو انہوں نے قابو کیا، ادروائز وہ کسی کو کیا کسی عدالت کو سمجھتے ہیں، وہ تو ایک ماڈرن جانور ہی تھے. تو یہ بڑا فائدہ ہوا ہے اس اعتبار سے کہ وہاں پہ اسلامی سزاؤں کی وجہ سے انہوں نے وہاں کے قبائلی سسٹم کو کافی حد تک کنٹرول کیا. یہ ہیروئن کی کاشت رک گئی کافی حد تک. ایک خواب میں جو بچپن سے دیکھ رہا ہوں کہ میں ہوا میں اڑتا ہوں، پہلی دفعہ زمین خالی تھی اور گھاس وغیرہ کو زمین پر دیکھتا ہوں. بھائی میرے پاس خوابوں کا کوئی معاملہ نہیں ہے. باقی جو خوابوں والی جو کتابیں ہیں نا، ان میں تو ہوا میں اڑنا اس کی پازیٹیو سائن ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر آپ کی کسی بادی چیزیں کھانے کی وجہ سے ہے یا شیطان کی وجہ سے، پھر اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. ماضی میں کی گئی حقوق العباد کی غلطیاں، مثلا قبضہ، مافیا، مال ہتھیانہ، ان گناہوں کی تلافی کیسے ہوگی؟ بھئی انہی سے معاف کروانا ہوگا. یہاں جیلم اکیڈمی سے اس کی معافی کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ملتا. یہ سرٹیفکیٹ ملتے ہوتے تھے کرسچنز کے ہاں جو ہے وہ ان کے چرچ کے پادری دیا کرتے تھے، اور وہ زندہ کو بخشوانے کے لیے زیادہ ریٹ تھا. مرے ہوئوں کو جو زیادہ پہلے مرے ہوئے ہیں، جنہوں نے زیادہ گناہ کیے ہیں، اس کا زیادہ ریٹ کے اوپر وہ جنت کے سرٹیفکیٹ بنا کے دیتے تھے، یہ ریٹن میں. ہاں، تو اسی کے خلاف پھر وہ دوسرا ایک بندہ جو مارٹن لوتھر کھڑا ہوا اور وہ پروٹیسٹنٹ بنے. وہ پروٹیسٹ سے نکلا ہے. ہاں، اس سسٹم، وہ اس وقت کی پی ٹی آئی تھی، وہ سسٹم کی جو ایک اسٹیبلشمنٹ بنی ہوئی تھی نا چرچ کے پادریوں کی، اس کے خلاف ایک بندہ کھڑا ہوا، ایک بندہ. ٹھیک ہے، اس نے سمپل یہ کیا، وہ خود پادری تھا، اس نے تورات اور انجیل سے 95 پوائنٹس لکھ کے نا چرچ کے باہر لٹکا دیے کہ تورات انجیل تو یہ کہتی ہے، ہمارا مولوی یہ کہتا ہے. یعنی تورات انجیل یہ کہتی ہے کہ اپنے اعمال کے مطابق ہی آپ کا فیصلہ ہونا ہے، کوئی کسی کو جنت کی گارنٹی. وہی باتیں جو ہیں ہمارے قرآن پاک میں بھی لکھی ہوئی. پھر وہ بیچارہ چھپا رہا کتنے ملکوں میں، اور اس کے قتل کے فتوے نکل گئے، لیکن وہ مولوی اس کا جواب نہیں دے سکتے تھے. اپنی طرف سے رپلائی ٹو انجینئر مولوی مرزا کرتے تھے اس زمانے میں بھی لوگ، لیکن جواب کوئی نہیں تھا، کیونکہ وہ حوالے اس نے ڈائریکٹ لکھے. انہوں نے کہا پڑھو تم ڈائریکٹ، یہ کون سا دین پیش کر رہے ہیں. کیونکہ وہ جب پاپ کو ملنے کے لیے گیا، اس نے دیکھا کہ یہاں تو انہوں نے بڑے بڑے محلات بنا لیے ہیں، ہمیں یہ جنت کے ٹکٹ دیتے ہیں، اور دنیا انہوں نے اپنے لیے جنت بنائی ہوئی ہے. تو اس طریقے سے پھر اس نے کہا کہ یہ تو بالکل فراڈ کر رہے ہیں، دھوکہ کر رہے ہیں تمہارے ساتھ، اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہاں پہ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے بھائی.